صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ گزشتہ درس میں ان کافروں کا ذکر تھا جو کہ خود کافر بھی ہیں اور پھر آگے اللہ کے راستے سے روکنے والے بھی ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کافر تو بے شمار ہے لیکن کئی ایسے خبیث ہوتے ہیں نا کہ وہ اسلام کے راستے میں اپنا سب کچھ لگاتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، ذہن بھی لگاتے ہیں کہ اسلام پھیلے بس سارے کافر رہیں۔ تو ان کا ذکر ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں تم نے گھبرانا نہیں ہے، تمہیں اللہ کامیابی دے گا اور تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں۔ آج کی ان آیات میں فرمایا کہ دنیا کھیل کود ہے، کھیل تماشا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل تماشا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ کھیل تماشا کیا ہوتا ہے جی؟ تھوڑی دیر کے لیے کھیل قائم ہوتا ہے، ہاکی کا میچ ہے، شروع ہوا، تھوڑی دیر لوگ آئے، ٹکٹیں خریدی، بیٹھے، ایک ہارا ایک جیتا، ختم۔ کرکٹ کا میچ شروع ہو گیا، لوگ آئے، دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد ختم۔ کبڈی کا میچ شروع ہوا، فٹ بال کا ہوا، والی بال کا ہوا، بیڈمنٹن کا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے کھیل جمتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی یہ کھیل ہے، یہ تیری دکان ہے، میں اس کی طرف، وہ تو کھیل رہا ہے، میں تماشا دیکھ رہا ہوں۔ تیرا کارخانہ، تیرا کارخانہ ہے، تو اسے دیکھ رہا، ہاں جی، اس کو چلا رہا ہے اور میں تماشا دیکھ رہا ہوں۔ تیری بلڈنگ ہے، تو اس کو چلا رہا ہے اور میں تماشا دیکھ رہا ہوں، باقی سب تماشگیر ہیں اور کچھ چلانے والے۔ تو اسی طرح جس طرح کھیل ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کھیل تماشا ہے، مستقل کوئی نہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یؤتکم اجورکم، تمہیں اللہ پورے کا پورا بدلہ دے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور جو تم کماتے ہو تمہارے مال میں سے اللہ تم سے نہیں مانگے گا کہ مجھے لا کر دو۔ صرف ایمان لا اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جس کو اللہ کا خوف ہو نا جی، ساری دنیا اگر نیک بن جائے تو اللہ کی حکومت تو اس سے زیادہ نہیں ہوگی، اللہ کی حکومت تو پھر بھی، اور اگر سارے کے سارے کافر بن جائیں اللہ کی حکومت کو وہ کم نہیں کر سکتے، نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ فرمائے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ، تو اللہ تمہارے عمل کا جو کچھ نیک عمل کرو گے، اجورکم، وہ تمہیں بدلہ دے گا، اجر دے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور تمہارے مالوں میں سے تم سے سوال نہیں کرے گا۔ ان یسألکموها فیحبکم، اور اگر وہ تم سے مال مانگ لے اور تمہارے پیچھے پڑ جائے کہ دو، تب خلو، پھر تم بخل کرو،
اللہ نے کتنا مانگا ہے جی؟ 40 روپے میں سے زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40 روپے میں سے 1 روپے زیادہ ہے جی۔ 39 جیب میں، 40 وہ اللہ کے راستے، لیکن وہ بھی لوگ دیتے نہیں ہیں۔ فرمایا اِن یسألکموہا، وہ تو مانگتا نہیں ہے، لیکن اگر مانگ لے تب خلو، تو تم کیا کرو؟ بخل کرو۔ وَيُخْرِجْكُمْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر جو میل ہے نا، کنجوسی کی جو میل ہے وہ سامنے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کہے کہ سارا دو بھائی لا کر سارے کا سارا مال خرچ کرو تو کریں گے، نہیں کریں گے تو دلوں کا میل ضائع ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ یہ اللہ نے ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا۔ فرمایا کہ اگر تم سے مانگ لے مال تو تم بخل کرنے لگ جاؤ۔ تو جی زکوٰۃ، عشر، قربانی، صدقہ فطر، کتنا کتنا اللہ مانگتا ہے، باقی تمہارا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر سارا مانگ لے تو پھر کیا کرو؟ تم بخیل بن جاؤ۔ اور تبخلوا وَيُخْرِجْكُمْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر جو میل ہے نا، جو گن بھرا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے۔ وَيُخْرِجْكُمْ أَضْغَانَكُمْ۔ تو جہاد کا ذکر اس صورت میں چلا، تو جہاد میں پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ تو پھر پیسوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ بھئی میرے راستے میں پیسے بھی خرچ کرو، صحابہ کرام نے کسی نے آدھا سامان لائے، کسی نے پورے گھر کا سامان لائے، کسی نے کیا لائے، کوئی کیا لائے، تو وہ تو خرچ کرتے رہے۔ لیکن فرمایا کہ تم سے یہ سوال ہو جائے، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ تم لوگ ہو، تدعون، تمہیں کہا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب ہمارے ملک میں جنگ مسلط ہو گئی ہے، اور اگر ہمیں ضرورت پڑے بھائی کہ ملک کی خدمت کرنی ہے، پیسے جمع کرنے ہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا، یہ حکومت جانے اور اس کا کام جانے۔ لیکن اگر یہ جہاد ہے تو جہاد میں پیسے بھی لگتے ہیں۔ جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے، اور پیسوں سے بھی ہوتا ہے، اور وہاں شرکت کرنے سے بھی ہوتا ہے کہ وہاں جا کے بندے شریک ہو جائے۔ فرمایا کہ ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ ہو تم لوگ کہ اللہ تمہیں پکارتا ہے، بلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی نیک کام ہوتا ہو تو کون خرچ کرتا ہے؟ بڑے بڑے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے، کھرب پتی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے راستے کی جب خرچ کی بات آتی ہے تو بخیل بن جاتے ہیں۔ تب خلو، فرمایا کہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، اور تم میں سے جو بخل کرے گا، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کے لیے بخل کرے گا، وہ کسی کا نقصان، اللہ کے دین کو، اللہ کے راستے کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ جو بخل کرے گا۔ تو اس لیے بخیل آدمی اللہ کو پسند ہی نہیں۔ اللہ کو کون پسند ہے جی؟ سخی آدمی۔ سخی جو ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، دین کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے۔ اور بخیل آدمی ہے جو اللہ سے بھی دور ہے، دین سے بھی دور ہے، اور جہنم کے نزدیک۔ یہ بخیل آدمی کے لیے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں کہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو تو فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تم میں سے بہت سارے بخل کریں گے، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اور جو بخل کرے گا وہ اپنے آپ کے لیے کرے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ سارا کچھ خرچ کرے، اپنے توفیق کے مطابق، تو اللہ کو پتہ ہے نا جی کہ اس کی توفیق زیادہ ہے، اس کی کم ہے، تو توفیق کے مطابق تو بندہ خرچ کرے۔ فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بخل کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے کرے، اپنا نقصان کرے گا۔ فرمایا کہ آگے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ،
اللہ مالدار ہے، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو تم سے کیا اللہ مانگے گا؟ وہ 10% جو تم سے مانگتا ہے وہ تو دو نا، وہ غنی ہے۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے۔ غنی کے معنی بے پرواہ، اس کو کسی کی پرواہ، نہ کسی کی مال کی پرواہ ہے، نہ کسی کی اور چیزوں کی پرواہ ہے، نہ کسی کی نمازوں کی پرواہ ہے، نہ کسی کی جہاد کی پرواہ ہے۔ وہ غنی ہے، وہ اپنا بندوبست خود کر لیتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ ہاں آگے فرمائے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے، میرے راستے پہ نہیں چلو گے، میرے دین کی خدمت نہیں کرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور قوم پیدا کر دے گا، اللہ اپنے دین کا کام اس سے لے لے گا، تم مزے کرو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ جب تاتاری آئے تھے نا، تاتاری، انہوں نے مسلمانوں کو مارا اور بڑے بڑے ان کے سروں کے مینار بنائے، لیکن پھر اللہ نے تاتاریوں کو توفیق دے دی مسلمانوں میں، اللہ نے پھر دین کا کام ان سے لے لیا۔ یہ انگریز آج کل مسلمان ہو رہے ہیں، ابھی تو وہ کیا ہیں، مسلمانوں کے اسلام کے دشمن ہیں، لیکن اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے، مسلمان ہو رہے ہیں۔ فرمایا ان تتولوا، اگر تم منہ موڑو گے، پیچھے ہٹو گے، یستبدل قوما غیرکم، وہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے گا، تمہاری جگہ ان کو تبدیل کرے گا، تمہاری جگہ وہ لوگ آ جائیں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نالائق نہیں ہو، جو اللہ تبدیل کر کے لائے گا نا، پھر وہ تمہاری طرح نالائق۔ ثم لا یکونوا امثالکم، فرمایا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ جو ہے وہ کھلے دل سے کرنا چاہیے، اور بخل جو کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور اللہ غنی ہے، باقی سب کیا ہے، فقیر ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور فرمایا اگر تم اللہ کے دین پہ نہیں چلو گے، اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے، اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور لوگ پیدا کر دیں گے، پھر وہ دین پہ چلیں گے اور دین کے لیے کام کریں گے، اور وہ تمہارے طرح پھر نہیں ہوں گے، وہ پھر اللہ والے ہوں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔